یہ بات اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں، تقریر میں، خطاب میں، جلسے میں، پوری کانفرنس کے اندر اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، توجہ، ایک مرتبہ بھی کسی صحابی رسول کا ذکر نہیں کرتا، بس اہل بیت ہی کا ذکر کرتا ہے، اولاد رسول ہی کا ذکر کرتا ہے، آل پاک ہی کا ذکر کرتا ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کرتا، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کانفرنس کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، محفل کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، پوری کتاب میں، پوری تقریر میں، پورے جلسے میں، پوری محفل میں، پوری کانفرنس میں اصحاب رسول کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے اصحاب رسول کا ذکر کرتا ہے، تیسری صورت، اور بعد میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی پہلے اہل بیت کا ذکر کرے، اولاد رسول کا ذکر کرے، آل رسول کا ذکر کرے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں نمبر پہ اصحاب رسول کا ذکر کرے، بعد میں ذکر کرے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ساری صورتیں، سارے انداز رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہے۔ کبھی مصطفیٰ نے صرف صحابہ کا ذکر کیا، صحیح، اہل بیت کا ذکر نہیں فرمایا۔ کبھی مصطفیٰ نے فقط مہاجرین کا ذکر کیا، اوروں کا ذکر نہیں کیا۔ کبھی حضور نے فقط انصار کا ذکر کیا، اوروں کا ذکر نہیں کیا۔ کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریوں کا ذکر کیا، کبھی احد والوں کا ذکر کیا، کبھی تبوک والوں کا ذکر کیا، کبھی خندق والوں کا ذکر کیا، اوروں کا ذکر نہیں کیا۔ کبھی اصحاب بیت رضوان والوں کا ذکر کیا، اوروں کا ذکر نہیں کیا، تو کیا ہوا بھائی؟ کیا مسئلہ اس کے اندر؟ کبھی فقط ابو بکر کا ذکر کیا، اوروں کا کیا ہی نہیں۔ کبھی عمر پاک کا کیا، اوروں کا کیا ہی نہیں۔ کبھی عثمان پاک کا کیا، اوروں کا کیا ہی نہیں۔ کبھی علی پاک کا ذکر کیا، اوروں کا کیا ہی نہیں، تو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر کرے اور صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے تو ایک طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ سارے ناسبی ہو گئے، یہ خارجی ہو گئے۔ یہ خاص اصطلاحات ہے، میں نے اس میں نہیں آپ کو الجھانا، مطلب یہ بدعقیدہ ہو گیا، یہ بدعقیدہ ہو گیا، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں۔ جی کیا وجہ ہے کہ اس نے فقط اہل بیت کا ذکر کیا ہے، یہ رافضی ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا؟ نہیں، یہ رافضیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اصحاب رسول کا ذکر کرتا ہے، دوسرا طبقہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو ناسبی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے ناسبی ہے؟ کہ اس نے ساری تقریر صحابہ کے بارے میں کی، اہل بیت کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ کوئی ناسبیت نہیں ہے، اس کو خارجیت نہیں کہتے، اس کو ناسبیت نہیں کہتے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اہل سنت کے افتراق کا، انشقاق کا، پھٹنے کا، جدا جدا راہیں بنانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے اور اس دریا کے اندر کود پڑتے ہیں۔ یہ دین کا حساس ترین مسئلہ ہے، یہ حساس ترین مسئلہ ہے۔